السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کیسے وفا پر یقین کر لیں، جو کہ تحریر عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 5۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ کی اپڈیٹ بھی آپ کو ملتی رہے۔ کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیا کی دوستیں اس سے اور ماں سے مذاق کر رہی تھیں جو ایک صوفے پر قدرے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ ان کے بیچ 2 سے 3 فٹ کا فاصلہ ہنوز برقرار تھا۔ آپ کو پتہ ہے جیا بہت اچھی اسکیچنگ کرتی ہے۔ وہ غالباً اپنی دوست کے ہنر سے آگاہی دینا چاہتی تھی۔ واہ، یہ تو کمال ہو گیا، اس نے تعریفی انداز اپنایا تھا۔ اس کے پاس اسکیچنگ بک میں بہت سارے اسکیچز بنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو۔ وہ شرارتی انداز میں بولی تو آخر میں جیا نے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر دے ماری، جس پر وہ کڑا اٹھی۔ ماس کی آنکھوں نے اس حرکت کو بغور دیکھا۔ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا بسیرا کیا مگر وہ بہت صفائی سے اس کو چھپا گیا تھا۔ کیا سچ میں ایسا ہے جیا؟ اب وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جیا کی گھوری پر سہیلیاں فوری یہاں سے رفو چکر ہوئیں۔ بات مت کریں مجھ سے، آنکھوں میں وارننگ لیے ڈونٹ ٹاک کا سائن بورڈ دکھایا اور رخ واپس سامنے کی طرف مڑ گئی تھی جہاں آپ چھوٹے بچے اس قبل کی تصویریں اپنے فون میں اتار رہے تھے۔ کیوں؟ نہایت معصومیت سے سوال پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس دن جیا نے کہا تھا اب وہ اس سے بات نہیں کرے گی، اور حقیقی طور پر بھی اس نے ابھی تک اسے مخاطب نہ کیا تھا، نہ ہی اسے کسی بات کا جواب دیا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ وہ ناراض لہجے میں بولتی ماس کو اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ تم بتا دو نا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی اسے ناراضی دکھائے کیونکہ اس لمحے وہ اسے بہت ہی معصوم لگی تھی۔ آپ نے چپ کر میری باتیں سنی تھی، کافی زور دے کر بولا جیسے اس سے گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہو۔ وہ کب؟ کمال حیرت سے گویا ہوا۔ یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ خود کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ ہاں پلیز بتا دو، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، جو کہ جیا جان چکی تھی۔ وہ خاموشی سے رخ پھیر گئی۔ مزید مہمان ان کے پاس آ کر مبارکباد دے رہے تھے۔ سب کا پتہ ہے کون کس یونیورسٹی میں جاتا ہے اور کیا پڑھتا ہے، بس میرا نہیں پتہ۔ غصے بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے اس کی آنکھیں بھی آبدیدہ ہو رہی تھیں۔ وہ جو سب تھے ان کی تعلیم کا حال احوال پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات اس کے کانوں نے بھی سنی تھی اور ایک خوشگوار اور شرارتی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ کی فیانسے؟ مہمانوں کے اسٹیج سے اترنے کے بعد اس نے اس نئے رشتے سے مخاطب کیا جس پر جیا ایک دم ہی بوکھلائی۔ کچھ نہیں، اس نے اس کے چہرے پر موجود شرارت بھانپتے ہوئے چہرہ پھیرا تھا۔ ماس بھائی، آپ کی دلہن کتنی پیاری ہے۔ عنایا اشتیاق سے دلہن کو دیکھنے آئی تھی اور اب اس کی تعریفیں کر رہی تھی، بالکل اپنی آپا کی طرح۔ جیا کو وہ بچی بہت کیوٹ لگی۔ اس نے عنایا کے ہاتھ تھام کر اس کو لبوں سے لگا لیا تو وہ جھینپ گئی۔ آپ آیت کی بہن ہیں نا؟ وہ غالباً اس کے نین نقش اور چہرے کے خد و خال، گھنگھرالے بال اور چہرے پر بڑھتا ڈمپل دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ آپ آپا کو جانتے ہو؟ اس نے تصدیق کرتے ہوئے استفسار کیا۔ ارے ہاں، وہ تو میری دوست ہیں۔ اس نے جیا کو یہ کہتے سنا تو وہ حیران ہوا۔ اتنی جلدی دوست بھی بن گئی؟ خدا جانے ان لڑکیوں کی اتنی جلدی دوستی کیسے ہو جاتی ہے۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اس کی آواز وہ اچھے سے سن سکتی تھی۔ عنایا، آپ کو پتہ ہے آپ کی دلہن سوشیولوجی کی اسٹوڈنٹ ہیں اور شہر کی سب سے مہنگی پرائیویٹ یونیورسٹی میں جاتی ہیں۔ ان کی پینٹنگز زیادہ تر قدرتی مناظر کی ہوتی ہیں۔ یہ اسکیچنگ میں بھی کافی مہارت رکھتی ہیں۔ ان کو اپنی گاڑی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ گاڑی ٹھوک کر خود کو بے قصور کہتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ بہت معصوم ہے۔ وہ انکشاف پر انکشاف کرتے ہوئے جیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رہا تھا، جو منہ کھولے اس کو سن رہی تھی مگر آخری بات پر دانت کچکچائے۔ بیچاری عنایا اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش میں کنفیوز ہو کر رہ گئی۔ پھر ریان کے ہاتھ پکڑنے پر اس کے ساتھ ہال میں موجود دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے چلی گئی تھی۔ میں نے نہیں ہٹ کیا تھا اس گاڑی کو، خاصا زور دے کر بولی۔ آخری بات لے کر بیٹھ گئی ہو، جو پہلے کہیں اس پر نظر ثانی کر لو۔ مجھے نہیں کرنی نظر ثانی، وہ اپنا پلو ٹھیک کرتے بولی۔ کیا میرا اسکیچ بنایا کبھی؟ اسے جیا کو چڑھا کر مزہ آ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسے بے تکلف ہو رہا تھا۔ بظاہر باتوں میں مشغول صدیقی صاحب اپنے بیٹے کے چہرے پر سکون دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل کو ڈھیروں تسلی ہوئی۔ ان کا فیصلہ بہترین ثابت ہوگا، انہیں یقین تھا۔ کیوں بناؤں گی میں آپ کا اسکیچ؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہو، آخر کیوں بناؤ گی میرا اسکیچ؟ وہ دکھی لہجے میں بولا تو جیا کو دکھ ہوا۔ وہ اب دوبارہ مہمانوں کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کو کیسے پتا میرے بارے میں اتنا سب کچھ؟ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بولی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بارے میں اتنی معلومات لیے بیٹھا ہوگا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے لاتعلقی ہی برتی تھی، کبھی اس کے ساتھ فرینک نہیں ہوا تھا، کبھی براہ راست اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ فیانسے سے پہلے تم میری کزن بھی ہو، فیانسے پر خاصا زور دیتے بولا۔ مگر آپ نے تو کبھی مجھ سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی۔ وہ پرشکوہ نہیں تھی مگر ماس کو اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ اپنے بارے میں چاہے نہ بھی بتائیں تو آپ کی تائی آپ کے بارے میں سب کچھ گھر بتا دیتی ہیں، انفیکٹ تعریفوں کے انبار لگا دیتی ہیں۔
ताई अम्मी सच में बहुत स्वीट हैं। ताई के जिक्र पर उनकी आंखों में जुगनू की मानिंद रोशनी चमकी। और ताई का बेटा? सवाल बेसाख्ता था मगर अब मुंह से निकल चुका था। आप इंतहाई सड़ियल इंसान हैं। वो भी दो बदो बोली। मैं और सड़ियल? उसे गालिबन खिताब की तवक्का नहीं थी। मेरे लिए तो सड़ियल ही रहते हैं, बाकियों के लिए होंगे स्वीट। बल्कि होंगे क्या, बाकी सबके लिए तो आप सच में स्वीट ही हैं। वो मुंह बसोरते हुए बोली। तुम्हारे लिए तो फिर कुछ मुनफरिद ही होना चाहिए था ना। कैसा जुमला था कि जिया उसकी वजी चेहरे की जानिब देखने लगी। उसे माँ से अपने मौजूदा रिश्ते का एहसास हुआ तो धड़कनें मुंतशिर हो गईं। वो दोबारा रुख फेर गई। जिया के पहलू में बैठा मास इस बात को सिरे से भूल चुका था कि इस लड़की से उसका रिश्ता ज़बरदस्ती उसके सर मुसल्लत किया गया था। याद था तो बस इतना कि बहुत जल्द वो उसकी महरम बनने वाली थी। दूर कहीं आसमान पर मौजूद एक सितारे की चमक में इजाफा हुआ था। ये रात गोया नए जज्बात और एहसासात लेकर वारिद हुई थी। मंगनी की तकरीब खैर आफियत से तकमील पा चुकी थी। अपने कमरे में मौजूद जिया मेकअप में साफ चेहरे और हल्के गुलाबी रंग के आरामदेह लिबास में मलबूस आज वाले मास को सोचकर मुस्कुरा रही थी। सिल्की बालों की लट को उंगली में घुमाते उसकी सोचें मास के गिर्द मंडला रही थीं। वो आज बदला बदला सा था। जिया ने कभी उसे खुद के साथ यूं फ्रैंक होते नहीं देखा था। वो हमेशा उसे दूर ही भागा था और अब इसकी ये बदली हुई हालत जिया को नए जज्बात से सरशार कर रही थी। वो तो शुरू से ही इस रिश्ते को कबूल कर चुकी थी मगर आज पहली बार मास की जानिब से पहल हुई थी। अपने गोल बेड पर लेटे छत को देखते वो खोई हुई थी। नीले और सफ़ेद रंग के कमरे में मास चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए जिया को सोच रहा था। उसने कभी गौर क्यों नहीं किया था कि वो लड़की सच में मोहब्बत के काबिल थी। उसकी बातें, लहजा, नाराज़ी, मुस्कुराहट, टूटना, तजस्सुस से बात करना, इन सब को याद करते वो ढेरों मुस्कुराया। ठीक कहती थी आयत, वो सच में बहुत मासूम और बेज़रर सी थी। उसने एक लम्हे के लिए भी आयत और उससे जुड़ी अपनी पसंदीदगी को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। वो मान चुका था कि वो उसकी कज़न थी, जो उसको अपना भाई समझती थी, और अब उसने भी आयत को इस नज़र से देखना छोड़ दिया था। ये तब्दीली मुश्किल ज़रूर थी मगर नामुमकिन नहीं। बहुत सारे रिश्तों का मान रखने के लिए उसने अपनी पसंद को अधूरा छोड़ दिया था और उसे इसका कोई पछतावा भी नहीं था। उसने अपने तय कोशिश की थी मगर तकदीर ने उसके लिए जिया को ही साथी चुना था और उसने किस्मत के इस फैसले को दिल से अपनाया था। अनाया पर कंफर्टर डालकर खुद वो खिड़की की तरफ बढ़ गई थी। जहन गुज़िश्ता यादों को जहन के पार अक्स की सूरत दोहरा रहा था। वो इन आंखों में बसी तकलीफ को भूल नहीं पा रही थी। एक मजबूत मर्द का यूं बिखरा रूप उसे झंझोड़ गया था। उसका लड़कियों से गुरेज वो जानती थी मगर आज वो उससे गुरेज नहीं बरत रहा था। वो जो कह रही थी वो मनोमन मानता जा रहा था। टेबल पर मौजूद अपने बैग से कीचेन निकालकर उसने उसे अपनी उंगली की पोरों से छुआ था। इस घर की तरह वो भी बहुत हसास था। दुनिया की नज़र में वो लाख खुद को मजबूत साबित करता मगर आयत मुस्तफ़ा ये बात जान गई थी कि वो तवाना मर्द टूट फूट का शिकार है, जिसने कभी बहुत करीबी रिश्ते से मार खाई हो। सरदा भरते इस घर को वापस उसकी जगह पर रखते वो बेड पर लेट गई थी। नींद आने तक उसकी सोचें उसी के गिर्द गर्दिश करती रही थीं। सब घर वाले लाउंज में बैठे चाय से लुत्फ अंदोज होते तकरीब के बारे में बातें कर रहे थे मगर वो खामोशी से अपने कमरे में चला आया। जहन जिस इंतशार का शिकार था वो कभी उस पर आश्कार नहीं कर सकता था। फ्रेश होकर सादा से ट्राउज़र शर्ट में मलबूस वो डाइनिंग टेबल के साथ मौजूद कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जहन के पर्दों पर पर्पल रंग में मलबूस लड़की का सरापा छंद से आकर लहराया था। उसको यूं तकना, उसके सामने नर्वस होना, उसके घर को अपना घर कहना, उसका नाम लेना। आह, क्यों लेती है मेरा नाम इस तरह? बहुत अपनी सी महसूस होती हैं। निहायत धीमी आवाज़ में बोला, गोया अंदेशा हो कि कहीं खुद को ये आवाज़ सुनाई ही न दे जाए। इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मुझे उस वक्त पेन किलर की ज़रूरत है? वो खुद से ही महज़ सवाल था। क्या इनके लिए मेरे से जुड़ी चीज़ें इतनी अहमियत रखती हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस निशानी को जोड़ा? इसका लबो लहजा, उसका इस्तेहकाक भरा अंदाज उसे अपनी जानिब माइल कर रहा था। आंखें मूंदे उसने कुर्सी से टेक लगा ली। अचानक उस रोज़ वाला मंजर आंखों के पार झिलमिलाया जब वो उसको बचाने की खातिर खुद को खतरनाक हालात यानी करीब करीब मोहब्बत में डाल चुका था। अचानक कुछ समझ आने पर उसने पट से आंखें वाकी। उस रोज़ जब उसके सर से चादर सरकी थी तो इन घुंघराले बालों में उसे अपना आप उलझता हुआ महसूस हुआ था और आज उसके सिल्की बालों में अपना दिल फिसलता हुआ महसूस हुआ। इसका बालों को सीधा करके खुला छोड़ने पर वो बिला साख्ता मुस्कुरा दिया था। आह मोहतरमा। साथ ही दिल में अलील ऐलान कहा कि वो हर तरह ही खूबसूरत और अपनी सी लगती थी। चेहरे पर मौजूद कर एकदम ही ख़त्म हुआ। ज़हन पुरसकून हुआ तो आंखें नींद के बोझ से भारी होने लगीं जिस पर वो बेड पर जाकर लेटा और चंद लम्हों में ही सो गया था। आज उसे किसी एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत महसूस ना हुई थी। वो लड़की उसके डिप्रेशन की एंटीडोट की तरह काम कर गई थी। वो एहसन को खाना खिलाकर फारिग हुई और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी।
عموماً اس وقت وہ سو جاتا تھا مگر آج نہیں سو رہا تھا۔ وہیں اس کا ذہن مختلف سوچوں میں بھٹکا ہوا تھا۔ اپنے ماضی، حال اور مستقبل کا سوچ کر اسے وحشت سی ہو رہی تھی۔ وہ اتنی بھی تو گنہگار نہیں تھی جتنی سب کی نظروں میں بن چکی تھی۔ وہ بد کردار ہونے کا داغ اپنے دامن پر لگوا چکی تھی۔ اس سے بڑھ کر اذیت اس کے لیے اور کیا ہونی تھی؟ اور اب اس شخص کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی جس نے اس کی روح تک پر زخم لگائے تھے۔ وہ صرف ایک مہرہ تھی جس کو اس نے پورے وثوق سے استعمال کیا تھا۔ اب اسے یہاں دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی تھی۔ وہ یہاں پاکستان میں کیا کر رہا تھا؟ کہیں وہ احسن کے لیے نہیں؟ فوراً ہی سوچوں پر بند باندھا۔ اس نے اس بچے کو اس وقت بھی قبول نہیں کیا تھا جب وہ معصوم سا چھوٹا بچہ تھا، تو اب وہ اسے کیوں قبول کرتا؟ وہ ایک خوشباز زندگی گزار رہا ہے تو اسے احسن سے کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی جب اس نے دیکھا کہ احسن سو چکا ہے۔ اس پر کنفرٹر درست کرتے وہ اسکول جانے کی تیاری پکڑنے لگی۔ چند منٹوں بعد وہ اسکول میں موجود اپنے کام نپٹا رہی تھی۔ اس کے فون پر بیل ہوئی تو ارحا کی کال دیکھ کر اس کا دل گھبرا گیا۔ فون کال ریسیو کی۔ میں ارحا بات کر رہی ہوں، جلدی گھر آ جائیں، احسن سیڑھیوں سے گر گیا ہے۔ یہ جملہ اس کی سماعت پر بے حد بھاری گزرا۔ آس پاس موجود ہر شے کا وجود دھندلانے لگا۔ سانس تو گویا تھم سی گئی تھی۔ انہی قدموں چلتے وہ گھر کو پہنچی۔ باہر ہی ارحا کا شوہر اسے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، اس کا سانس خشک ہونے لگا۔ زیادہ سیڑھیوں سے نہیں گرا، آپ فکر نہیں کریں، بس تھوڑی سی چوٹ ہے، ابھی اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے احسن کو اپنی باہوں میں تھامے اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اسپتال میں موجود تھی۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں اس روز صالح اس کو لے کر آیا تھا۔ وہ اسی بینچ پر جا کر بیٹھ گئی جہاں اس روز بیٹھی تھی۔ دل میں دعا کرتے وہ اپنی اولاد کے لیے نہایت فکر مند تھی۔ اس لمحے ایک وجود پر نگاہ اٹھتے ہی وہ گنگ ہوئی۔ کم از کم اس وقت اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے کمرے کے اسٹڈی ٹیبل پر کتاب کھولے کرسی پر بیٹھا نہایت انہماک سے اسے پڑھ رہا تھا جب جنید کی کال پر اس کا دھیان بھٹکا۔ اس نے کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے کال اٹھائی۔ صالح یار، جلدی پہنچ کلینک، بلکہ کلینک نہیں اسپتال ہی آ جا۔ میری گاڑی سے ایک آدمی کی ٹکر ہو گئی ہے اور اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ چھوٹتے ہی وہ شدید پریشانی کے عالم میں بولا۔ اس کی انتہائی سنجیدہ اور پریشان کن بات پر صالح فوراً سے اسپتال کے لیے نکلا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں مختلف صورتحال گردش کرنے لگی۔ ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے اس نے اسے فون کیا کیونکہ وہ خود بھی اسی ہسپتال میں جاب کرتا تھا۔ صالح نے اسے کمرہ پوچھنا مناسب سمجھا۔ اس نے اسے کمرے میں آنے کے لیے کہا جس پر وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب کی بجائے دھیمی سی مسکان نمایاں تھی۔ وہ دھاڑ دروازہ کھولتا اندر آیا جو کہ جنید کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ اس کے فون پر چلتی گیم میں خلل پیدا ہوا اور وہ راؤنڈ سے آؤٹ ہو گیا۔ اس نے نہایت تعصب سے اسے دیکھا۔ تم سے کم از کم مجھے یہ امید نہیں تھی۔ اپنا فون ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے دھڑام دروازہ کھول کر اندر آنے پر طنز کرتے بولا جو اس کی بات کا اثر لیے بنا سکون سے اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ تمہیں بہانہ چینج کرنا چاہیے تھا۔ بایاں ہاتھ کرسی کے ہتھے پر رکھے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنائی گال پر دھرے اس نے مسکراہٹ دبانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ آخر کو اس کے بہانے میں کجی بھی تو نکالنی تھی۔ تم بہت تیز ہوتے جا رہے ہو، جنید نے اسے گھوری سے نوازا۔ نوازش ہے آپ کی؟ اس نے اثر لیے بغیر کہا۔ چلو، میری صحبت کا کافی اچھا اثر ہوا ہے تم پر۔ اب کہ اس نے فرضی کالر جھاڑے کیونکہ فی الحال وہ گول گلے والی نیلے رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ ابروچ کا کر سوال پوچھا۔ چہرے پر شریر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ کیا کہا میں نے؟ کیونکہ میں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہوں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تمہاری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا کسی کا؟ اس نے خاصا زور دے کر اس کا بہانہ یاد کروایا تھا۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے۔ اپنے جھوٹ پر صفائی سے سچ کا لیبل چسپاں کیا۔ شوق پورا نہیں ہوا نا تمہارا ابھی تک؟ پہلے آنٹی اور پھر بھابھی سے سلواتے سن کر بھی باز نہیں آئے؟ صالح چہرے پر تپا دینے والی مسکراہٹ سجا کر بولا۔ کون سا شوق یار؟ میرا تو ایک ہی شوق ہے کہ میرے مریض ٹھیک ہو جائیں اور مجھے اچھے اچھے تحائف دیں۔ نہایت معصوم سے انداز میں اس نے لب کشائی کی تھی۔ بھابھی سے کہوں گا کہ آپ کا پیارا شوہر سڑکوں پر ہیوی بائک دوڑاتا ہے جس سے اس کی کم اور لوگوں کی زندگی کو زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یقیناً پھر تم جان جاؤ گے کہ میں کس شوق کی بات کر رہا ہوں۔ تپا دینے والی مسکراہٹ ایک پل کو بھی ہونٹوں سے جدا نہ ہوئی تھی۔ جنید کاظمی کے لبوں کی مسکراہٹ ایک پل کو سمٹی لیکن اگلے ہی لمحے وہ واپس اپنی ٹون میں آ چکا تھا۔ یہ بھی بتانا کہ اس شوہر کی ہیوی بائک کے راستے میں آنے والی لڑکی کو بچانے والا صالح منصور اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو رہا تھا۔ اچانک کہی جانے والی اس بات نے صالح منصور کے چہرے سے مسکراہٹ جدا کی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ تحقیر لہجے میں بولا تاکہ اس کے دل کی چوری پکڑی نہ جائے، بٹ جنید کاظمی اس کی کسی بات کا اثر لیتا یہ ناممکن تھا۔
ہیوی بائک کے شوقین نے اس لڑکی سے معافی مانگنے کی نیت سے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر سامنے کا منظر اور صالح منصور کے چہرے کا رنگ دیکھ کر وہ دور کھڑا مسکراہٹ ہی دباتا رہا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے وہ بڑے مزے سے اس کو آنکھوں دیکھا حال سنا رہا تھا۔ ویسے یہ پہلی بار تھا کہ گرلز الرجک صالح منصور کسی لڑکی کے سامنے بے بس ہو رہا تھا۔ کسی ڈرامے کی کہانی کے انداز میں بولتے وہ اس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا، جس کے چہرے پر عجیب بے بسی سی چھائی ہوئی تھی۔ کہو تو شائستہ بھابھی سے کہوں کہ آپ کے دیور نے دیورانی پسند کر لی۔ آنکھ ونک کرتے ہوئے کہتے وہ صالح کو اس وقت کسی ٹائم بم سے کم نہیں لگا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کہو گے؟ ٹیبل پر آگے کو جھکتے وہ وارننگ دیتے بولا۔ تو کیا تم خود کہنے والے ہو؟ شرارت بھرا لہجہ اور الفاظ ایسے کہ صالح کا دل کیا آج اس کا سر ہی پھاڑ دے۔ ڈیل کر لیتے ہیں، جنید سولہجو لہجے میں گویا ہوا۔ فرماؤ۔ تنک کر کہاں وہ اسے تنگ کرنے کی نیت سے آیا تھا اور اب خود ہی تنگ ہو رہا تھا۔ تم میرا راز رکھو، میں تمہارا رکھوں گا۔ اب کے لہجہ خاصا سنجیدہ تھا، جانتا تھا کہ اگر اس کی ڈاکٹر بیوی کو معلوم ہو گیا اس کے کارناموں کا تو وہ خود اس کی ہڈیاں توڑ کر خود ہی جوڑ دے گی۔ میرا کوئی راز نہیں، البتہ تمہارا راز ضرور ہے۔ ہاں نا، تم اپنے پیارے ڈیسنٹ سوبر اور شریف النفس دوست کے راز رکھو۔ اب دوست ہو تو اتنا تو کر سکتے ہو نا۔ کیا ہی بے چارگی اور معصومیت بھرا انداز تھا۔ صالح کا دل چاہا کہ اس کی گردن پکڑ کر مروڑ دے، مگر بے چارہ صالح۔ سخت تاثرات لیے وہ کرسی سے اٹھ کر واپس جانے کے لیے مڑا۔ ابھی دروازے تک پہنچا تھا کہ اس کی چہکتی آواز آئی۔ دیکھ لو، فیس معاف کر رہا ہوں۔ کہاں ملتے ہیں آج کل میرے جیسے دوست۔ بہت اچھے ہو تم جنید قاسمی۔ اپنے کندھے پر شاباشی دیتے ہوئے اس کو مزید تپا گیا تھا۔ صالح نے زور سے دروازہ بند کیا۔ بھاڑ میں گئی ڈیسنٹنس۔ اندر اس نے اپنی کامیابی پر کہکا لگایا تھا۔ وہ اسی پل یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، مگر ایسا کر نہیں پائی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ چاہ کر بھی بینچ سے اٹھ نہیں پائی۔ وہ اب اپنی اولاد کو تو نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ اس کے بالکل پاس سے گزر رہا تھا جب ایک آواز نے اس کے قدم منجمد کیے۔ احسن تحسین کے گھر سے کون ہے یہاں؟ ڈاکٹر کی آواز پر تحسین کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، مگر پھر ارد گرد نگاہ دوڑاتے اسے اپنے پاس ہی بینچ پر موجود اس وجود کو دیکھ کر پہچاننے میں صرف چند لمحے لگے۔ وہ نقاب میں جھانکتی ان آنکھوں میں بیک وقت خوف، کر، اذیت، غصہ اور اشتعال دیکھ سکتا تھا۔ صالحہ! اب کے لبوں پر دھیمی سی سرگوشی ہوئی۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ ڈاکٹر کی آواز نے اس کے الفاظ کو قید کیا۔ کیا آپ احسن کے والد ہیں؟ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تو اس کی زبان ہلنے سے انکاری ہوئی۔ احسن کا باپ مر چکا ہے، میں اس کی ماں ہوں، آپ مجھ سے بات کریں۔ وہ اب کی بار اقرار کرنے ہی والا تھا کہ صالحہ کے الفاظ نے اس کو فلک سے زمین پر دے مارا۔ چند ماہ پہلے اس نے اپنے لاڈلے بیٹے کو کھویا تھا اور آج وہ اپنے دھتکارے ہوئے بیٹے کے لیے عدم ہو گیا تھا۔ اس کا وجود مردہ ہو رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کی بات سننے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور تحسین سعید کا دل چاہا کہ کاش وہ سچ میں مر جاتا۔ وہ وہیں بینچ پر ڈھہ گیا تھا۔ میرا اس ناجائز اولاد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسے اپنے کہے الفاظ کی بات گر سنائی دی تھی، وہی الفاظ جو فضا میں قید ہو جاتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ احسن ناجائز نہیں ہے، مقابل نے تڑپ کر کہا۔ ایک اور منظر ذہن کے پردوں پر لہرایا۔ اس نے 1 سال کے احسن کو ہاتھوں میں تھامے اس کے سامنے کرتے ہوئے منت بھرے انداز میں کہا، تحسین کہ تمہاری اولاد ہے۔ گریہ زاری کی انتہا تھی، اپنے کردار کی گواہی تھی۔ میں کیسے مان لوں؟ ہو سکتا ہے یہ تمہارے پہلے شوہر کی اولاد ہو۔ اس کا وجود چھلنی ہوا۔ کاش کہ وہ کبھی اس کی بات نہ مانتی۔ اس نے اسے سب سے عزیز رشتے کے سامنے بد کردار ثابت کیا تھا اور اس نے خود اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ کیا کر سکتی تھی اب؟ کوئی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سراپا سوال بنی احسن سے اس کی لاتعلقی پر پھٹ پڑی تھی۔ دیکھو تو صحیح کون کہہ رہا ہے؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ منظر تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ رحم کرو ہم پر، کہاں جائیں گے ہم؟ وہ گڑگڑا رہی تھی۔ امریکہ جیسے ملک میں جہاں وہ کسی کو جانتی تک نہ تھی، اپنے 1.5 سال کے بچے کو ہاتھوں میں تھامے وہ التجا کر رہی تھی، جہاں مرضی جاؤ، مگر ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، گھٹیا عورت۔ اسے اب ایک پل کو شدت سے یاد آیا کہ اس کے بارے میں اتنا سب کچھ سن کر بھی اسے کچھ غلط لفظ نہیں پکارا۔ وہ کیسے انسان کو کھو بیٹھی؟ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے خود تنہا کیا تھا۔ وہ 5 سالہ احسن کو لیے ایئرپورٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ پاکستان واپس آ چکی تھی اپنے معذور بیٹے اور طلاق کے داغ کے ساتھ۔ ایک بار اس نے منصور سے دھڑلے سے طلاق مانگی تھی اور دوسری بار تحسین نے اسے رسوا کر کے اس کی منت کو خاطر میں نہ لاتے اس کے منہ پر طلاق دے ماری تھی۔ اس کے والدین حیات نہ تھے۔ اس نے اپنا ہنستا بستا گھر خود اجاڑا تھا۔ جس کی خاطر اجاڑا تھا اس کی حقیقت اس کی آنکھوں میں مرچوں کی مانند چبھی تھی۔ وہ کس کے پاس جاتی؟ وہ سب کے لیے مر چکی تھی۔ احسن کو اپنے ساتھ لگائے اسے اپنی اولاد شدت سے یاد آ رہی تھی۔ نوشین، جواد، صالح، شہروز، یہ نام بڑبڑاتے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو خود سے دور کیا تھا اور صالح کے ساتھ جو ستم ہوا تھا وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پائی تھی۔
ڈاکٹر کی باتوں کو سننے کی کوشش میں ہلکان ہوتی صالحہ کے دماغ میں کسی کی التجائی آواز گونج رہی تھی۔ رحم کرو صالحہ، میرا نہیں تو کم از کم صالح کا ہی خیال کر لیتی۔ کیا وہ یہ سب برداشت کر پائے گا؟ وہ چھوٹا بچہ تھا، تم ایسے وہ چھوٹا بچہ تھا، تم کیسے اس کے سامنے یہ سب کہہ سکتی تھی؟ منصور اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، جو نئی محبت، دولت اور عیش و عشرت کے پیچھے خطرناک حد تک باغی ہو چکی تھی۔ گھٹن ہوتی ہے مجھے یہاں۔ اس کے الفاظ کسی معصوم بچے نے بھی سنے تھے۔ اپنے کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا وہ وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کی فیملی تو آئیڈیل تھی، وہ ہمیشہ اپنی فیملی پر فخر کیا کرتا تھا۔ اسے اپنے گھر سے بے پناہ محبت تھی، مگر ان کا گھر تو ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کھانا پینا چھوڑ چکا تھا، اسکول جانا اس نے بند کر دیا تھا، راتوں کو ڈر کر اٹھ جایا کرتا تھا۔ 13 سالہ صالح منصور زندگی کا لطف بھول چکا تھا۔ اس کا دل اسی روز مر گیا تھا جب اس نے ماں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے، میں امید سے ہوں منصور اور اس اولاد کا باپ تحسین ہے، تم مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو۔ وہ اس کے باپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے یہ سب کیسے کہہ سکتی تھی؟ نوشین اور جواد کا کالج اور اکیڈمی پھپھو کے گھر کے قریب تھا، جبکہ ان کے گھر سے بہت فاصلے پر تھا، اس لیے وہ پھپھو کے بار بار اصرار پر پچھلے چند ماہ سے پھپھو کے گھر ہی رہ رہے تھے۔ سخت پڑھائی ہونے کے باعث وہ صرف فون پر ہی گھر پر رابطہ کرتے، مگر وہ اپنی ماں کی باتیں سن کر بیمار ہو چکا تھا۔ بیمار ہونے کے باعث گھر پر ہی موجود ہوتا تھا۔ اسے اپنی اس بیماری پر ہمیشہ غصہ آتا، کاش کہ وہ بھی اس وقت گھر نہ ہوتا، کاش کہ وہ بھی سب نہ سنتا جس نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اسے اس آگہی کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے بھی اپنے بہن بھائیوں کی طرح لائن رہنا چاہیے تھا۔ ماضی کے منظر گڑمٹ ہوتے جا رہے تھے۔ سوئے ہوئے 7 سالہ شہروز کو اپنے بازو کی گرفت میں خود سے لگاتے صالح منصور سہما ہوا تھا۔ اس کا گھر ٹوٹ رہا تھا، بلکہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس روز صالح منصور کے دل نے عورت پر سے اعتبار کھو دیا تھا۔ اگر اس کی ماں جیسی باوفا بیوی یوں کر سکتی تھی تو وہ اب دنیا میں کسی عورت پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی، مگر ذہن اس کو صحیح سے سگنل نہیں دے رہا تھا۔ احسن کی کنڈیشن سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پیدائشی ذہنی طور پر بالکل تندرست تھا۔ کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ ڈاکٹر کے سوال نے اسے ماضی کے وحشتناک وقت میں دھکیل دیا۔ اپنے بیٹے کو اپنے پاس سرونٹ کوارٹر میں رکھا کرو، خبردار جو یہ مجھے اس گھر میں نظر آیا، یہ گھر میرا اور میرے بیٹے ولید کا ہے۔ تحسین کی دوسری بیوی اکڑ کر بولی۔ وہ بے بس تھی۔ جب اس نے اسے کچھ کہنے کی کوشش کی، اس نے تحسین کا وہ روپ دیکھا کہ اب وہ خاموش ہو چکی تھی۔ وہ اسے جسمانی اور ذہنی ٹارچر دیتا تھا۔ اگر وہ کبھی اپنے بیٹے کے حق کے لیے بولنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے اس کے لالچ کا حوالہ دیتا۔ سچ ہی تو وہ کہتا تھا، صالحہ نے اپنے لالچ کی وجہ سے اپنی عزت اور مقام، بے لوث محبت کرنے والا شوہر اور انمول اولاد کھوئی تھی۔ ماضی کا وہ کربناک وقت اسے یاد آیا جس کو وہ ڈاکٹر کے سامنے دہراتی گئی۔ ہٹو یہاں سے، خبردار جو اپنے گندے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو چھوا۔ تحسین کی دوسری بیوی نے 3 سالہ احسن کو اپنے بیٹے سے الگ کرتے دھکا دیا تھا، جس پر وہ سیڑھیوں سے گرا اور سر کسی وزنی شے سے ٹکرانے کے باعث اسی روز وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ صالح کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، مگر اس شخص کے دل سے حسد اور نفرت کی پٹی نہیں اتری تھی۔ ماضی حال اور حال ماضی میں دخل دے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حادثے کے بعد ہی احسن ذہنی طور پر معذور ہوا۔ آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو کچھ ادویات لکھ کر دے رہا ہوں، اسے وقت پر یہ میڈیسن کھلایا کریں۔ احسن بالکل نارمل تو نہیں ہو سکتا کیونکہ دماغی طور پر وہ بہت پیچھے ہے، مگر اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ وہ اس کو دوا لکھ کر دے رہا تھا۔ بینچ پر موجود اس وجود کے کانوں میں آج بھی وہ آواز قہر برپا کر رہی تھی۔ تحسین صاحب، آپ کی بیگم کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ اپنے امریکہ والے آفس میں موجود تھا جب اس خبر نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ دی تھی۔ وہ عجلت میں گاڑی دوڑاتا ہوا اس مقام پر پہنچا۔ آگ تقریباً بجھا دی گئی تھی۔ دھوئیں کے مرغلروں میں موجود اسٹریچر پر 2 مردہ وجود اس کی زندگی کو ختم کر گئے تھے۔ اس حادثے میں وہ اپنی عزیز بیوی اور بیٹے کو کھو چکا تھا۔ اس لمحے اسے کسی کی التجائی آنکھوں کا اس کی جانب اور پھر آسمان کی جانب اٹھنا یاد آیا تھا۔ ہاں، اسے منصور کی آہ لگ چکی تھی۔ وہ صرف اس کا ہی نہیں، صالح اور اس کی اولاد کا بھی گنہگار تھا۔ جس کھیل کو اس نے سالوں پہلے کھیلا تھا، تقدیر نے اسے اسی پر پلٹ دیا تھا۔ صالحہ میری جان، ہم تمہاری موت کا ڈرامہ کریں گے، اس طرح کسی کو تم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ ہماری نئی آنے والی زندگی میں تمہاری پرانی زندگی کا کوئی حوالہ ہو۔ اس کا ہاتھ تھامے محبت بھرے انداز میں بولتے تحسین اس سے اس کی پہچان بھی چھیننے جا رہا تھا جس سے وہ یکسر بے خبر تھی۔ وہ اس کا منصور اور اس کی اولاد کی جانب آتا ہر راستہ بند کرنا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر جا چکا تھا، مگر وہ ماضی میں جا چکی تھی۔ دیکھو منصور، تم چاہتے ہو نا کہ بچوں پر کوئی برا اثر نہ ہو، تو اب میرے کہے کے مطابق چلو۔ اس طرح تمہاری اور میری دونوں کی عزت باقی رہے گی۔ نہ کوئی تمہاری ذات پر انگلی اٹھائے گا، نہ میری عزت پر حرف آئے گا۔ اسے تحسین کا بتایا ہوا سارا پلان بتانے لگی جو صالح نے چھپ کر سنا تھا۔ وہ صالحہ کی موت کے ڈرامے سے بھی بخوبی واقف تھا،
گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا کر ایک میت گھر پہنچا دی گئی تھی، کیونکہ تحسین سعید جیسے امیر زادے کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ نوشین اور جواد پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ شہروز کو بھی ابھی حالات کا خاصا علم نہیں تھا، اسی لیے وہ اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ مشغول رہا۔ لیکن صالح، وہ خالی خالی نظروں سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی خالہ اس کے گرد بازو پھیلائے رو رہی تھی۔ اس کا باپ شکستہ سا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ چند ماہ پہلے تک یہ گھر کتنا خوشباش تھا، مگر تحسین ان کی ساری زندگی ویران کر گیا تھا۔ اس کا باپ کس سے شکوہ کرتا؟ اس بیوی سے جس نے سالوں کی محبت کو نظر انداز کر کے حلال اور حرام کی تمیز بھی بھلا دی تھی، یا اس دوست سے جس کے جیسے دوست سے بہتر تھا کہ وہ تنہا رہتا۔ حسد کی اس آگ نے منصور کا آشیانہ جلا کر راکھ کر ڈالا تھا، اور اس کے غم میں اس کا بیٹا صالح اس کے ساتھ تھا۔ جو وہ بڑا ہوتا گیا، اسے اپنے باپ سے اس بات کا گلہ رہنا شروع ہو گیا کہ اس نے اتنی آسانی سے انہیں کیوں جانے دیا۔ مگر وہ کیسے کہتے کہ صالحہ میں ان کی جان بستی تھی، وہ چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ صالحہ کی آنکھوں نے ماضی کے ایک حسین یاد کو سوچتے آنکھیں بند کی تو ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے پھسلا، اور پھر یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ نوشین اور جواد کا نام تم نے رکھا تھا، لیکن اپنی تیسری اولاد کا نام میں رکھوں گا۔ وہ صالحہ کی گود میں موجود نومولود بچے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ نوشین اپنے ڈول ہاؤس اور جواد اپنی گاڑی کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ کیا نام سوچا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صالح منصور۔ یہ بالکل تم جیسا ہے، معصوم اور خوبصورتی کی مثال، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری طرح نیک سیرت بنے۔ اپنی عزیز ترین بیوی کو مسکرا کر دیکھتے وہ انہیں خود پر رشک کرنے پر مجبور کر گئے۔ آپ کی محبت پر دل ایمان لیا ہے منصور، اس طرح تو آپ مجھے مغرور کر دیں گے۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ بہت مان سے بولی تھی، میری بیوی جتنی محبت کرنے والی اور با وفا ہے، اس پر مجھے ہمیشہ فخر رہتا ہے۔ تھوڑا سا غرور آپ بھی دکھا لیں بیگم صاحبہ۔ ان کی پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد انہوں نے اس ننھے سے بچے کو ہاتھوں میں لے کر اس کے گالوں کو چوما۔ نوشین اور جواد بھاگتے ان کے پاس آئے اور ان کے گلے لگتے ایک ہنستی مسکراتی زندگی کا پیغام دینے لگے۔ وہ شکستہ قدم اٹھاتے احسن کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ روز تھا اور آج کا دن صالح منصور کا دل مردہ ہو گیا تھا، مگر پہلی بار کسی نے اس کے دل کے گرد چڑھے خول پر ضرب لگائی تھی۔ وہ جو اپنے باپ اور بہن بھائیوں کی خاطر خود کو گھسیٹ رہا تھا، اب جینے کی تمنا دل میں جاگ رہی تھی، اور کون جانے کہ صالح منصور کی زندگی میں سکون نے کب اپنے پر پھیلانے تھے۔ وہ جنید کے کمرے سے نکل کر پارکنگ کی جانب گیا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھنے سے قبل اس کی آنکھوں نے ایک شناسا سے چہرے کو دیکھا تھا۔ محض چند سیکنڈ، صرف چند سیکنڈ ہی کافی تھے اس انسان کو پہچاننے میں جو اس کی زندگی کا ایک سیاہ حصہ تھا۔ تحسین سعید، یہ نام اس کے لبوں سے ادا ہوا تو دماغ میں آگ جل اٹھی تھی، ایک ایسی آگ جو راکھ کر دینے والی تھی۔ کاش کہ وہ اپنے باپ جیسا نہ ہوتا، کاش کہ وہ شخص کو جان سے مار سکتا، کاش کہ صالح منصور اپنے نام کی طرح نہ ہوتا۔ اس کا سانس معمول سے تیز ہو چکا تھا، دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہوئیں۔ ماضی کے مناظر نے آنکھ کی پتلیوں پر اپنی چھاپ چھوڑنا شروع کر دی۔ تحسین بھائی آئیں نا، اس کی ماں کی آواز۔ بابا یہ کون ہے؟ جواد کا ابھرتا سوال۔ یہ میرا بچپن کا دوست ہے بیٹا۔ اس انسان کا اس کے سامنے پہلا تعارف۔ بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ صالحہ کی بچوں کے لیے مہنگے تحائف دے کر پرتکلف آواز۔ میرے بچپن کا دوست ہے، اس کے بچے میرے بچے، معنی خزی سے بولتا تحسین سعید۔ بابا مجھے یہ والے انکل نہیں پسند۔ صالح کی اپنے باپ کے کان میں کی جانے والی سرگوشی۔ بابا یہ والے انکل ہر ہفتے ہمارے گھر کیوں آتے ہیں؟ صالح کے ذہن پر بننے والا اس انسان کا برا امیج۔ بابا گھر پر نہیں ہے انکل، آپ بعد میں آئیے گا۔ دروازے پر موجود صالح کا اس کو دیکھ کر اندر آنے سے انکار کرنا۔ ارے تحسین بھائی آئیں نا، بچہ ہے چھوٹا، ہم نے ہی سمجھایا تھا کہ بابا کی غیر موجودگی میں کسی اجنبی کو آنے نہیں دینا، وہ شاید آپ کو پہچان نہیں پایا۔ مربت دکھا دی صالحہ۔ صالح بھابھی ایک کپ چائے بنا دیں گی پلیز؟ اس وقت تک منصور بھی آ جائے گا۔ لاؤنج میں بیٹھے تحسین کی آواز، اس کے بابا، بڑے بہن اور بھائی کی غیر موجودگی۔ چائے کا کپ تھماتے اس کی ماں کے ہاتھ کو چھونا، اس کی ماں کا ہڑبڑانا، تحسین کا معافی مانگنا، صالح کا فوراً کمرے میں جانا، کچھ بھی تو پوشیدہ نہیں تھا اس سے۔ کمال ہے، تحسین کہہ رہا تھا کہ آج چکر لگائے گا مگر آیا نہیں، اب فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ اس کے بابا کی بات پر اس کو ہوم ورک کرواتی صالح کا ہاتھ ایک دم رک جانا۔ بابا وہ انکل، اس کا جواب دینے کی غرض سے الفاظ ادا کرنا۔ صالح اپنا ہوم ورک پورا کرو جلدی سے، شاباش، سونے کا وقت ہو رہا ہے۔ اس کی ماں کا اس کو بتانے سے روک دینا۔ اس کے بابا کی غیر موجودگی میں تحسین کا اس گھر میں آنے کا سلسلہ شروع ہو جانا، اس کی ماں کا اس کے بابا کو انجان رکھنا۔ اس کا ننھا ذہن ان باتوں کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اس کو کچھ غلط ہونے کا احساس دلاتا۔ بچوں کو معصوم اور ناسمجھ سمجھنے والے جانے کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے ذہن پر بننے والے نقش تا عمر ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ محبت و نفرت کے تمام جذبے بھی عمر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتے ہیں، جیسے صالح منصور کا ذہن ہر منظر کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر جاتا تھا۔
तहसीन का आहिस्ता आहिस्ता उसकी माँ के साथ बेतकल्लुफ़ होना, दोनों की बेतकल्लुफ़ी बढ़ना, सब उसने अपनी आंखों से देखा था। मामा बाबा के दोस्त आपसे क्यों मिलते हैं? वो बाबा के दोस्त हैं ना, तो उनसे मिला करें। मेरे दोस्त से तो मैं ही मिलता हूँ ना, जुनैद से सिर्फ मैं ही बात करता हूँ मामा। नौशीन आया और जवाद भाई तो नहीं करते। वो मुझसे मिलने आता है तो ये अंकल भी तो बाबा की मौजूदगी में आया करें। उसे अपनी मामा का बाबा के अलावा किसी अनजान शख्स से बेतकल्लुफ़ होना अच्छा नहीं लगा था। इसका मासूम ज़हन इस बेतकल्लुफ़ी के पीछे छुपी बेवफ़ाई से यकसर बेखबर था। वो मेहमान है बेटा, और मेहमानों के साथ तो अच्छा रवैया रखते हैं ना। वो अपनी माँ को कहना चाहता था कि उसे इस मेहमान का इनके घर आना बिल्कुल पसंद नहीं, मगर वो खामोश हो गया। नौशीन और जवाद इस माह के आखिर में घर आए हुए थे। सौले, कैसे हो? मामा पापा को तंग तो नहीं करते? नौशीन अपने लाडले भाई का हाथ थामे उससे पूछ रही थी। आपा, मैं तो तंग नहीं करता, शहरोज तंग करता है। वो नरोठेपन से सफाई देने लगा। ये 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे। उनकी फैमिली फिर से मुकम्मल हुई। कोई तहसीन सईद उनके घर नहीं आया था। वो बहुत खुश था, मगर ये खुशी दायमी साबित नहीं हुई। 2 दिन बाद नौशीन और जवाद वापस चले गए और ज़िंदगी दोबारा उसी रूटीन पर आ चुकी थी। जिस वक्त वो स्कूल होता था उस वक्त उसके बाबा कॉलेज होते थे। उसको ट्यूशन सौलेहा ही देती थी, और इस दौरान उसके बाबा अकेडमी पढ़ाने जाते। वो अपनी फैमिली को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पूरी हिम्मत और कोशिश का मुजाहरा किए हुए थे। उनकी इसी मेहनत से फ़ायदा उठाकर तहसीन सईद ने उनके घर पर वार किया था। वो तोड़ना चाहता था मंसूर को, और वो सच में तोड़ चुका था। माजी के धुंधलके से निकलकर वो हाल में पहुंचा तो तहसीन सईद वहां नहीं था। जाने कितनी ही देर वो वहां खड़ा रहा, आंखों को उंगलियों से मसलते हुए शदीद इज़्तिराब का शिकार था। जुनैद का ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका था। सौले को वहां खड़े देख तो मजाक की नीयत से उसके करीब आया। उसने हंसते हुए उसके कंधे पर मुक्का जड़ा। जब सौले ने आंखें खोली तो इन आंखों में मौजूद सुर्खी और कर्व की इंतहा देखकर उसकी सारी हंसी दम तोड़ गई थी। चलो मेरे साथ। इस वक्त जुनैद काज़मी उसका डॉक्टर बन चुका था। वो जानता था कि उसका मरीज इस वक्त किस अजियतनाक ज़हनी कैफियत से दोचार है। उसका हाथ थामे उसे वापस अस्पताल के कमरे में ले आया था। वो उसके साथ खिंचता चला आया। जुनैद ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा तो वो बैठ गया। पानी का गिलास उसके सामने रखा तो उसने पानी नहीं पिया। सौले, पानी पियो। वो उसके पास दोजाना होकर बैठा उसका दोस्त बन गया था। क्या हुआ है? तुम बिल्कुल ठीक थे। क्या किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे नहीं देखना चाहिए था? वो डॉक्टर और दोस्त के फराइज एक साथ निभाता बखूबी जानता था। सौले ने इस बात में सर हिलाया। क्या आंटी? उसने महतात होकर पूछा, जिस पर सौले ने नफ़ी में सर हिलाया। तहसीन सईद? शायद वो जानता था कि सौले की ये कैफियत इन दो में से ही किसी एक इंसान को देखकर हो सकती थी। सौले ने इस बात में सर हिलाया। जुनैद का दिल चाहा कहे कि एक बार मुझे बता दे वो शख्स कहाँ है, उसका इंतज़ाम तो मैं खुद ही कर लूँगा, मगर वो एक माहिर नफ्सियात था जिसे तहम्मुल से काम लेना था। अपने अंदर उठते इश्तियाल को दबाते वो सपाट चेहरा लिए उसके पास से उठ खड़ा हुआ। तुम जब तक अपने खौफ का सामना नहीं करोगे तुम ठीक नहीं हो सकते। तुम्हें उस इंसान का सामना करना चाहिए। मैं उससे खौफज़दा नहीं हूँ। मुझे उसको देखकर खुद से खौफ महसूस हुआ कि कहीं मैं अपने बाबा की तरबियत को मलिया मेट ना कर दूँ। वो बहुत ज़ब्त से बोला था। अगर आंटी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? उसके सवाल पर सौले मंसूर का सांस घुटने लगा। मैं नहीं जानता, साफ़गोई से कहा। क्यों नहीं जानते तुम? तुम्हें सोचना है सौले कि अगर आंटी का तुमसे सामना हो जाए तो तुम क्या करोगे? अगर वो शख्स पाकिस्तान में मौजूद है तो हो सकता है कि तुम्हारी मामा नहीं है वो मेरी कुछ। वो उसकी बात टोकते हुए तल्ख़ लहजे में बोला। तुम हकीकत को नहीं झुठला सकते। वही तो कर रहा हूँ, हकीकत को ही तो नहीं भुला रहा, या शायद हकीकत ही नहीं भूल रही। बेबसी से भरपूर लहजा। तुम्हें खुद को मज़ीद मजबूत करना है सौले। ये दुनिया बहुत छोटी है, यहाँ तुम लोगों से भाग नहीं सकते। तुम्हें खुद को हर किस्म के हालात के लिए तैयार रखना है। उसने उसे समझाना चाहा, क्योंकि उसको अपने कमरे में लाते हुए रास्ते में नज़र आने वाले उस जाने पहचाने चेहरे को वो भूल नहीं सकता था। वो सया अबाया में मलबूस सौलेहा थी, जिसके चेहरे पर नकाब नहीं था, मगर सौले पर नज़र जाते ही उन्होंने नकाब चढ़ा लिया था। मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है जुनैद, और मैं बढ़ूँगा। वो एक कदम लिए बोला। सौले, मेरी बात मान लो। अपनी ज़िंदगी में हम सफ़र को शामिल कर लो। आज पहली बार जुनैद ने उसे शादी का मशवरा दिया था। वो जानता था कि किसी मनपसंद इंसान की आमद से इंसान में मस्बत तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर होती हैं, और सौले की इस लड़की के बाद आने वाली तब्दीलियाँ उसे पोशीदा नहीं थीं। मैं किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे इस ट्रॉमा से निकाले। मैं इमोशनल एडिक्शन का शिकार नहीं हो सकता कि अपनी महरूमी से निजात पाने के लिए किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूं। ये उसके साथ ज़्यादती होगी। सौले ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। जुनैद उसका ध्यान भटका चुका था और अपनी इस कामयाबी पर खुश भी था, मगर चेहरा हनूज़ संजीदा तासुरात लिए हुए था। वो सौले की शादी के बारे में तासुरात जानने का ख्वाहिशमंद था, और इसका जवाब काफ़ी खुशकुन था। उसे सकून मिला कि उसका दोस्त एक ऐसा इंसान है जो अपने दुख को दूर करने के लिए किसी दूसरे को दुखी नहीं कर सकता।
اسے فخر ہوا کہ صالح منصور اس کا دوست ہے۔ اس کا مطلب وہی والی لڑکی ہے نا؟ شریر لہجے میں کہتے وہ اپنے ڈاکٹری روپ سے پوری طرح باہر آ چکا تھا، کیونکہ صالح کے سامنے وہ زیادہ دیر اتنا سنجیدہ نہیں رہ پاتا تھا۔ تم نہیں سدھر سکتے، اس نے افسوس سے کہا۔ ہم سدھر گئے تو دنیا سے رونقیں ختم ہو جائیں گی، چلنے دو جیسا ہے۔ وہ اب سکون سے اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ صالح نے ٹیبل پر موجود پانی کا گلاس تھامتے پانی پیا تھا۔ اب چلے جاؤ، ورنہ تمہاری بھابھی نے مجھ پر شک کرنا ہے کہ ڈیوٹی ٹائم کے بعد کہیں میں کسی ڈیٹ پر تو نہیں چلا گیا۔ یو نو کہ اتنے ہینڈسم ہسبینڈ پر بیویاں شک ہی کرتی ہیں۔ اب اسے کون بتائے کہ میں اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ بیٹھا ہاسپٹل ڈیٹ منا رہا ہوں۔ وہ انتہائی غیر سنجیدہ تھا اور اس کی بات پر صالح کے سنجیدہ تاثرات بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے مخلص اور سچا دوست جو ہر مشکل صورتحال میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ صالح منصور خوش قسمت تھا جو اسے جنید کاظمی جیسا دوست اور ڈاکٹر ملا تھا۔ جب دل تمہارا اپنا ہو اور باتیں ساری اس کی ہوں، جب سانسیں تمہاری اپنی ہوں اور خوشبو آتی اس کی ہو، جب حد درجہ مصروف ہو تم اور یاد اچانک آئے وہ، جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں، تم پاس اسے ہی پاؤ تو پھر خود کو دھو مت لینا اور اس سے جا کر کہہ دینا، اس دل کو محبت ہے تم سے۔ آیت نے معاذ کو منع کر دیا تھا کہ اب وہ اس کو پک اینڈ ڈراپ نہ دیا کرے، کیونکہ مصطفیٰ صاحب نے بالآخر ایک وین والا تلاش کر لیا تھا۔ ویسے بھی اب مناسب نہیں تھا کہ آیت مزید اس کے ساتھ سفر کرتی۔ وجیہہ کے گھر سے کوئی مسئلہ بن سکتا تھا۔ معاذ بھی ان کی بات سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنے آفس سے واپس آ رہا تھا جب سڑک پر مڑتے اس کی گاڑی نے سامنے سے آتی گاڑی کو تھوڑا سا ہٹ کیا تھا۔ دونوں گاڑیوں کے مالکان دروازہ کھول کر باہر آئے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشگوار حیرت کا شکار ہوئے۔ معاذ، صالح نے اسے مصافحہ کیا۔ دونوں میں رسمی بات چیت ہوئی۔ اسی وقت معاذ کو نوال بھابھی کی کال موصول ہوئی۔ جی بھابھی۔ معاذ نے صالح سے 1 منٹ کے لیے ایکسکیوز کیا تھا۔ ماموں کا نمبر، خیریت تو ہے؟ آیت کا رشتہ۔ آنے سے آگے سے ملنے والے جواب پر اس کا ردعمل شاکنگ تھا۔ اس کی اونچی آواز نے صالح منصور کا سکون غارت کیا۔ ٹھیک ہے، آپ خود ان سے بات کر لیں، جو ان کی فیملی کو ٹھیک لگے۔ وہ کال کاٹ چکا تھا مگر صالح منصور کا دل کٹ چکا تھا۔ 1-2 منٹ بات کرنے کے بعد دونوں اپنے اپنے راستے پر گامزن ہو گئے۔ صالح منصور کو سب بھول چکا تھا، یاد تو تھا مگر یہ کہ معاذ نے آیت کے رشتے کے متعلق بات کی تھی۔ وہ بچہ نہیں تھا جو پہچان نہیں پاتا کہ فون کی دوسری جانب کیا کہا جا رہا ہوگا۔ اس کا دل انجانے احساس سے دھڑکا تھا۔ وہ ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن اگر اس نے دیر کر دی تو کیا ہوگا؟ وہ جان چکا تھا کہ یقیناً وہ اس لڑکی کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنے والا۔ پورا راستہ وہ مختلف نہج پر سوچتا رہا اور آخر میں اس نے کٹن فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ اس لڑکی کو کھو نہیں سکتا تھا۔ مگر وہ جو اپنے گھر جا رہا تھا اس نے گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ نوشین آپا کے گھر پہنچ کر بیل دی تو وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آپا، ضروری بات کرنی ہے۔ وہ نروس تھا۔ کیا ہوا صالح، سب ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ آپا، آپ میرا رشتہ لے کر جائیں، اس نے بغیر تمیز باندھے اچانک کی سانس میں کہا تو نوشین آپا ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہیں لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ صالح نے اس بات میں سر ہلایا۔ کس کی طرف رشتہ لے کر جانا ہے؟ وہ جان چکی تھی کہ کون ہو سکتی تھی وہ خوش قسمت جس نے صالح کو اس کے خول سے باہر نکالا تھا، مگر وہ اس کے لبوں سے سننا چاہتی تھی۔ معاذ کی کزن، وہ اس کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کون؟ معاذ کی کون سی کزن؟ انہیں بھی شرارت سوجی۔ وہ جو میرے والے کالج میں پڑھاتی ہے۔ وہ آنکھیں جھکائے زمین کی جانب دیکھتے بولا اور انہیں اپنے بھائی پر بے پناہ لڑایا۔ اوہ ہاں یاد آیا، وہ جس کی بہن بہت کیوٹ سی ہے۔ خیر کیوٹ تو وہ بھی بہت ہے، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا۔ وہ مسکراہٹ دبائے تجسس سے گویا ہوئی۔ آپا، وہ جان چکا تھا کہ اس کی آپا جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی، ورنہ انہیں تو پہلی ملاقات سے ہی اس کا نام ازبر تھا۔ آپا کی جان، صدقے واری جاؤں میں تمہارے، اللہ نے میری دعائیں قبول کر لیں۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا صالح خود شادی کا کہہ رہا ہے۔ آپا، ایک بات پوچھوں؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ ہاں میری جان، پوچھو۔ اگر ماما واپس آ گئیں؟ اس کا سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ لمحے میں نوشین کے چہرے پر سختی در آئی۔ وہ مر چکی ہیں۔ انداز اٹل اور حتمی تھا، چہرے پر سرد پن ظاہر ہوا۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہ صرف ایک ڈرامہ تھا، صالح زور دے کر بولا، جیسے احساس دلایا ہو کہ حقیقت واقعی اس کے برعکس تھی۔ مگر میں اس ڈرامے کو حقیقت مان چکی ہوں، تم بھی مان لو۔ اپنی زندگی میں خوشیوں کو خوش آمدید کہو، زیادہ مت سوچا کرو۔ میری تو حسرت پوری ہونے والی ہے، میں بابا کے سامنے بھی سرخ رو ہو جاؤں گی۔ شکریہ صالح، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کو سمجھانے والے لہجے میں گویا ہوں۔ آخر میں اپنی خوشی کا اعلان کیا۔ ان کے بابا اگر زندہ ہوتے تو اس خبر پر خوشی سے جھوم اٹھتے۔ میں ابھی آئی۔ وہ اس کو صوفے پر چھوڑے خود اٹھ کر کچن میں گئی تھی۔ واپس آئیں تو ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔
मुंह मीठा करो। गुलाब जामुन उसके होंठों के पास किया तो उसने थाम कर वापस प्लेट में रख दिया। अभी कैसे कर लूँ? अभी तो आप रिश्ता लेकर भी नहीं गई। अगर उन्होंने इनकार कर दिया, अगर इसका रिश्ता कहीं और तय हुआ तो? कुछ सहमा सा अंदाज था। नौशीन के दिल तक सरूर छा गया था। उनका भाई मोहब्बत के सबब पर गामजन हो रहा था। मैंने तो नवाल से कहा था कि मुझे पूछ कर बताए मास की कज़न की कहीं मंगनी वगैरह तो नहीं हुई या कहीं रिश्ता वगैरह। तो उसने अभी तक मुझे तुम्हारे आने से पहले कॉल पर बताया कि आयत के बाबा ने उसके कैरियर की वजह से फ़िलहाल उसका कहीं भी रिश्ता तय नहीं किया। उसके संजीदा और परेशान कुन तासुरात पर तसल्ली बख्श जवाब दिया तो सालेह का रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। तो वो आप थीं? शौक भरा अंदाज। कहाँ? उलझन भरे तासुरात। कुछ नहीं। मजीद बताकर वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता था। वैसे आपने उनसे क्यों पूछा? लहजा तफ्तीशी था। मेरा दिल कह रहा था कि यही लड़की मेरे साले की ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी, तो सोचा कि क्यों ना अपनी सोच की पुख्तगी से पहले कंफर्म कर लूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे इत्तला फराहम की। और आपको ऐसा क्यों लगा? जाने क्या जानने की कोशिश थी। जैसे तुम्हें लगा कि वो लड़की तुम्हारे लिए अहम है, बस ऐसे ही मुझे लगा। आपा ने रोटेपन से कहा। अच्छा भैया अब नहीं तंग करती। कब लेकर जाऊँ रिश्ता? तसल्ली से लेकर जाइएगा। अब चूंकि जान चुका था कि उसकी ही आपा की वजह से पूछा गया था तो दिल सकून की आमाजगाह बन गया। हाँ ये भी ठीक है, 1-2 माह तक ले जाऊंगी, वो पुरसोच अंदाज में बोली। तो साले के चेहरे का रंग पक हुआ। नौशीन ने मुस्कुराहट दबाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अरे 2-3 दिन तक लेकर जाऊंगी, फिक्र नहीं करो, तुमसे ज़्यादा जल्दी मुझे है। साले की जान में जान आई। आपा एक और बात। मुहताज सा अंदाज। हाँ कहो। मैं चाहता हूँ कि 1-2 माह में निकाह हो जाए। रुखसती अभी नहीं चाहता। मैं पहले खुद को मुकम्मल तौर पर इस ट्रॉमा से निकालना चाहता हूँ। कब तक निकाल लोगे खुद को इस तकलीफ से बाहर? संजीदगी भरा अंदाज। मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं अपने खौफ से जीत जाना चाहता हूँ। वो खोया खोया सा बोला। वो जानती थी कि वो किस खौफ की बात कर रहा है। औरत पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल था, मगर अब वो ये मुश्किल काम करना चाहता था ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कह सके, इस लड़की को बता सके कि वो उसके लिए अहम हो चुकी है, उसके बगैर अब ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं चाहता। दिल के फैसले को मानकर सौले मंसूर ने अपने खौफ को चैलेंज किया था। सौले के जाने के बाद सौले के जाने के फ़ौरन बाद वो जुनैद के कमरे में आई। वो जो घर जाने के लिए तैयार खड़ा था, उनको देखते ही जहाँ था वहीं थम गया। आप? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके पास आएगी। सौले के दोस्त जुनैद हो ना तुम? वो एक बार अपने अंदाजे में पुख्तगी जानना चाहती थी। सही पहचाना। तबीयत और फितरत के बरक्स लहजा तल्ख हुआ था। उस रोज़ मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा था कि तुम यहाँ क्या करते हो, और उन्होंने बताया कि साइकेट्रिस्ट हो। सौले यहाँ क्यों आता है? मुझे सही सही बताना बेटा। उनका दिल खदशों की ज़द में था। आपको इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। मैं अपने पर्सनल कामों की तफसीलात किसी से शेयर नहीं करता, और वैसे भी आप सौले की कुछ लगती हैं जो मैं आपको बताऊं। चुपता हुआ लहजा, चेहरे के तासुरात इंतहाई सख्त, मुकाबिल तड़प गया। मैं माँ हूँ उसकी। जुनैद ने जुनैद से ज़्यादा खुद को बावर करवाया। सॉरी, लेकिन मेरी इतलाक के मुताबिक मेरे दोस्त सौले मंसूर की वालदा 15 साल पहले कार एक्सीडेंट में वफात पा चुकी हैं। संजीदगी भरा लहजा, सख्त अल्फाज। सौलिया खामोश हो गई और वो इन पर एक आखिरी निगाह डालते कमरे से निकल गया था। उसने अपने दोस्त का बचपन और जवानी अजियत में देखी थी। वो उसके गुनाहगारों को किसी सूरत रियायत नहीं दे सकता था। नौशीन आपा की खबर ने घर में खुशियों की आमद की इतला दी। तमाम घर वाले बहुत खुश हुए। जवाद भाई ने छोटे भाई के कंधे पर थपकी दी। शाइस्ता ने उसको ढेरों दुआएं दी। शहरोज ने अपने भाई के अच्छे नसीब की दुआ की। ज़ारा ने उसको मुबारकबाद दी। कल उन्होंने आयत मुस्तफ़ा को सौहले मंसूर के लिए मांगने जाना था, और इस हसीन मुस्तकबिल से यकसर बेखबर किसी रिश्ते वालों की आमद का सुनकर आयत के हाथ पैर फूल चुके थे। बाबा, मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उंगलियां मरोड़ते अपनी बेचैनी पर काबू पाने की कोशिश में हलकान होते उसने इनकार करने की कोशिश की तो वो जले पैर की बिल्ली बन गई थी। बेटा, आपने कहा था कि आपको अपने कैरियर के दौरान शादी नहीं करनी। अब तो खैर से आप एक अच्छी जॉब कर रही हैं। मुस्तफ़ा साहब ने उसे इसकी साबका बात याद करवाई। पर बाबा, मुझे अभी आगे पढ़ना है, मुझे PhD करनी है। वो रोहानसी हुई। तो कर लेना, अभी तो हम सिर्फ रिश्ता देखेंगे। हमदानी के करीबी रिश्तेदारों की जानिब से रिश्ता आया है, हम उन्हें इनकार नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई और मसला हो तो इनकार कर देना, लेकिन हम उन्हें घर आने से तो मना नहीं कर सकते ना। उन्होंने गोया उसे समझाना चाहा। वो सर इस बात में हिलाते बोझल कदमों से कमरे में चली आई। इसका फूल जैसा ताज़ा और शिफाफ चेहरा पल भर में मुरझा गया था। एक पल को भी उसने हमदानी साहब के करीबी रिश्तेदारों की जानिब तवज्जो करने की कोशिश नहीं की। वो तो बस रो देने को थी।
یا اللہ میری مدد کر، میں نے تو نہیں چاہا کہ مجھے ان سے محبت ہوتی، میں جانتی ہوں کہ انہوں نے تو میرے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، سدا کے لڑکیوں سے بیزار لگتے ہیں وہ تو، اب کیا ہوگا میرا؟ وہ آنے والے کل کا سوچ کر ہی جذباتی ہو رہی تھی۔ اللہ کرے ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے، ان کو ضروری کامیاب آ جائے، ان کے ہاں اچانک کسی کی شادی آ جائے، بس وہ کوئی رشتہ نہ لے کر آئیں۔ وہ دل سے دعائیں کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ اگر اسے علم ہو جاتا کہ کل کس محترم کا رشتہ آنے والا ہے تو وہ ان کی راہ میں پھول نچھاور کرتی۔ آپا کس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے؟ عنایہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سے صرف یہی الفاظ واضح طور پر سنے۔ رشتے والوں کی۔ بول تو گئی مگر پھر زبان دانتوں تلے دابی۔ کوئی نہیں بیبی، آپ کا اسکرین ٹائم پورا ہو گیا ہے نا؟ وہ جو اس کو 15 منٹ کے لیے گیم کھیلنے دے کر گئی تھی اسے اب یاد آ رہا تھا۔ آپا مجھے گیم نہیں کھیلنی تھی، مجھے تو وہ والی ویڈیو دیکھنی تھی، مگر آپ کے فون کی گیلری لاک ہے۔ وہ منہ بسور کر بولتے انتہا کی پیاری لگی۔ کون سی ویڈیو؟ آیت نے ناسمجھی سے پوچھا، کیونکہ وہ اس وقت ذہنی انتشار کا شکار تھی، وگرنہ وہ ویڈیو تو اسے ابھی تک یاد تھی۔ بھلا صالح منصور سے جڑی کسی شے کو بھلانا آیت کے لیے ممکن تھا؟ بگ برو والی؟ وہ پیچھے سے کلیپنگ کرتی آواز میں بولی۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ مجھے دیکھنا تھا۔ وہ قرات کمپٹیشن کی ویڈیو کی بات کر رہی تھی اور آیت نے اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس کیں۔ مجھے تو لاک بھول گیا ہے، جب یاد آئے گا تو آپ کو دکھا دوں گی، مگر آپ کسی سے اس ویڈیو کا ذکر نہیں کرو گی۔ برے دل سے جھوٹ بولتے اس نے آخر میں تنبیہ کی، پہلے ہی وہ صالح منصور کے سامنے اس کا بھانڈا پھوڑنے والی تھی۔ ٹھیک ہے آپا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آج کا ہوم ورک رہنے دیں۔ اس نے انگڑائی لیتے سستی دکھائی۔ بالکل نہیں، 2 منٹ کا کام ہے، جلدی سے ختم کرو پھر آرام کرنا۔ وہ اس کو ہوم ورک کروانے لگی جو کاپی پر لکھتے لکھتے ہی نیند میں جھول گئی تھی۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور کمفرٹر اڑا دیا تھا۔ ذہن اب مختلف سوچوں کے دھارے میں بہہ رہا تھا۔ دنیا کی چاہت پا کر سب کچھ تو کھو دیا، تو نے ہے کاٹا وہی جو تھا تو نے بو دیا۔ محبت نہ کی تھی، کیا تھا تو نے سودا، محبت کو دیا نہ تھا، دیا تھا خود کو دھوکا۔ سچ سے منہ موڑ لیا، ہائے خسارہ کر بیٹھے، مرنے سے پہلے مرنے کا نظارہ کر بیٹھے۔ اوپری منزل پر بنے اپنے کمرے میں موجود احسن کے سرہانے بیٹھے وہ ہسپتال کے مناظر کو سوچ رہی تھی۔ ذہن انتشار کا شکار تھا، وہ خود کو مٹی ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اپنے سب سے قریبی رشتے کے بارے میں جاننے کے سارے اختیار وہ کھو چکی تھی۔ خود ہی تو اس نے یہ راستہ چنا تھا جو اس کو اس راہ پر لے آیا تھا، وہ تو اسے گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی برابر کی گناہگار تھی۔ یا شاید زیادہ، کیونکہ کسی کی بیوی اور ماں تھی۔ دوستی کا رشتہ اتنا اہم نہیں تھا جتنا ایک باوفا بیوی اور ایک ممتا سے بھرپور ماں کا تھا۔ اس نے ایک انسان کا ضبط آخری حد تک آزمایا تھا۔ اس نے کسی کی محبت کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کے بچے اس کے ہوتے ہوئے بھی ماں کی ممتا سے محروم رہ گئے تھے۔ شہروز تو بہت چھوٹا تھا، اس نے صالح کا عورت ذات پر بھروسہ ختم کر دیا تھا۔ کیا کوئی باوفا بیوی یوں دھوکہ دیتی ہے؟ کیا کوئی ماں اپنی اولاد کو اس جہنم میں جھونکتی ہے؟ کیا تھی وہ اور کیا بن چکی تھی؟ حرام راستہ چن کر اس نے حلال رشتوں کو خود پر حرام کر لیا تھا۔ اس کی ذات اب بے معنی ہو چکی تھی۔ وہ زندہ تھی مگر جنید کی بات نے اسے سچ میں مار دیا تھا۔ کیا اس کی اولاد نے اس جلی ہوئی میت کو ہی اپنی ماں سمجھ کر دفنا دیا تھا؟ اگر ہاں، اگر نہیں، ہاں یقیناً۔ اس نے اپنے خیالات کی نفی کی، وہ سچ میں مر چکی تھی۔ کیا اس سے زیادہ کوئی چیز اذیت دیتی ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے لیے مر چکی تھی؟ اس کے آنسو قطرہ قطرہ چہرے کو بھگونے لگے، سرخ اور سفید رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ صالحہ جیسی گہری سیاہ آنکھوں کی چمک حلقوں کے باعث مان پڑ چکی تھی، ابھری ہوئی سیاہ آنکھیں اندر کو دھس چکی تھیں۔ اس کا جسم اس کی حالت سے مختلف نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، روکھے پھیکے سے ہاتھ، خشک جلد، ناخن یوں گویا چھری تراشے گئے ہوں، بازوؤں پر جگہ جگہ چوٹیں اور ان کے نشانات۔ کان کے پردوں میں ایک محبت بھری مردانہ آواز نے دستک دی۔ صالحہ، میں نے کہا تھا نا کہ تم واشنگ مشین نہیں لگاؤ گی۔ میں نے آپا سے بات کی تھی، وہ جس سے اپنے گھر مشین لگواتی ہیں وہ یہاں آ کر لگا جایا کرے گی۔ تمہارے ہاتھ نرم و نازک و اچھے لگتے ہیں، میرا بس چلے تو تمہیں کوئی کام نہ کرنے دوں۔ منصور کی روٹھی آواز پر اس کی سسکیاں اس کمرے میں گونجیں۔ معاف کر دو منصور، میں نے تمہارا بھروسہ، مان، غرور، عزت سب خاک میں ملا دیا۔ میں نے تمہیں توڑ دیا منصور، تمہارے نام کے ساتھ میں شاد رہی، تمہارے بعد میں ویران ہو گئی۔ تم جیسا انسان میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا۔ کہاں سے لائے تھے اتنا حوصلہ؟ کیوں مجھے تھپڑ مار کر گھر نہیں بٹھایا؟ تم چاہتے تو مار مار کر کھال ادھیڑ سکتے تھے، مرد تھے، ہر اختیار رکھتے تھے، مگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم نے ایک بار بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تم نے صرف ہاتھ جوڑے لیکن میں نے دھتکارا۔ تم جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا تھا منصور۔ خدا سے دعا ہے کہ ایک بار، بس ایک بار وہ مجھے تم سے معافی مانگنے کا موقع دے، میں خود کو تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی۔ صالحہ خود کو مٹی کر دے گی مگر تم سے معافی حاصل کرے گی۔
اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکے بغیر دل کی گریہ ازاری کو زور و شور سے ہونے دیا۔ سالوں سے یہی تو کر رہی تھی، مگر سکون اس کو اب نصیب نہیں ہونا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ آنسو بہہ جائیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، مگر اس کا دل کئی برسوں بعد بھی ہلکا نہ ہو سکا تھا۔ وہ روندی جا چکی تھی، خود کو تباہ کر گئی تھی۔ اس کا جرم چھوٹا نہ تھا تو سزا کیسے چھوٹی ہو سکتی تھی؟ اس نے ہر سزا کو قبول کر لیا، اسے بھی زندگی کے حصے کی مانند سمجھ لیا، اپنے وجود کا حصہ بنا لیا۔ مگر کون جانتا تھا کہ جس معافی کی آس اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جب وہ آس ٹوٹے گی تو کیا قہر برپا ہوگا۔ عصر کی نماز کے فوری بعد جب سورج کی کرنیں مدھم پڑ گئیں اور آسمان پر ایک الوہی سی چمک چھا گئی تھی، وہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنے میکے جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی۔ تیمور اور نوشین آپا صالح کی طرف آئے تھے۔ یہاں سے شائستہ بھابھی اور زارا بھابھی نے ان کے ساتھ صالح کا رشتہ لے کر آیت کے ہاں جانا تھا۔ صالح نے دروازہ کھولا تو دونوں کو سلام کیا۔ چلتے ہوئے وہ ٹی وی لاؤنج میں آ کر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ صالح اس وقت سادہ سی گول گلے والی بھوری ٹی شرٹ میں ملبوس 4 ٹراؤزر پہنے تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ برسوں بعد اس کے چہرے پر یہ رونق دکھائی دے رہی تھی۔ گھر میں سب صالح کو لے کر بہت خوش تھے۔ نوشین آپا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ محترم نے خود اپنا رشتہ لے کر جانے کو کہا ہے، اسی لیے وہ سب کی معنی خیز باتوں سے محفوظ رہا تھا۔ اس نے تو شکر ادا کیا کہ اس کو چھیڑنے والا نمونہ موجود نہیں تھا۔ وہ صوفے کے ہتھے پر ہاتھ جمائے پرسکون سا تیمور بھائی سے بات کر رہا تھا، جب تک تینوں خواتین اپنی تیاری مکمل کر رہی تھیں۔ جواد کو آج ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا اور شہروز کو ان معاملات کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے صرف تیمور بھائی ہی ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا کہ اچانک آنے والے وجود کو دیکھ کر اس کا حیران چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ کیا اس کا سکون بس چند لمحے کے لیے ہی تھا؟ کیونکہ سامنے موجود جنید شریر اور معنی خیز مسکراہٹ سجائے اس کو دیکھ کر آنکھ کا کونا دبا گیا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کالر والی گہری سبز ٹی شرٹ کے ساتھ اسکن جینس پہنے، سفید جاگرز میں پاؤں مکید کیے، ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑے وہ بہت مزے سے ان کی جانب آ رہا تھا۔ صالح کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ یہ اب کہاں سے آ ٹپکا تھا؟ تمہیں نہیں بتایا صالح نے؟ آج ہم اس کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں، تیمور بھائی نے اسے مصافحہ کرتے جواب دیا۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور گھلنے ملنے والی خصوصیت کے باعث صالح کی تمام فیملی سے اچھا خاصا فرینک تھا۔ بتایا تھا بھائی، مجھ سے پوچھے بغیر تو یہ ویسے بھی کچھ نہیں کرتا۔ کیوں صالح، ٹھیک کہا نا میں نے؟ معنی خیز مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے کہا تو صالح کا دل چاہا خود غائب ہو جائے یا اس کو کر دے۔ تم ذرا میرے ساتھ کمرے میں آنا، مجھے کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ صالح نے اس کو صوفے پر زبردستی اٹھایا تو وہ ورنہ اندیشہ تھا کہ وہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتا۔ تیمور بھائی ہنس کر ان کی حرکتیں ملاحظہ کرنے لگے۔ ان کے صالح صاحب کا دوست خاصا دلچسپ تھا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا، اپنی تعریف کرتے وہ مسکراتے کہنے لگا۔ اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ صالح نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ مسجد سے جا کر بیڈ پر ڈھیر ہوتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ تمہیں کس نے دعوت دی؟ ایبروچ گا کر پوچھا، کیونکہ عین اس وقت اس کی یہاں موجودگی یقیناً اتفاق نہیں تھی، ابھی کل ہی تو ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ کیا مجھے دعوت کی ضرورت ہے؟ سوال پر سوال آیا۔ تم گھر والوں کے سامنے کوئی فضول بات نہیں کرو گے۔ رائٹنگ ٹیبل کی کرسی کو اپنی جانب مڑ کر بیٹھتے اس نے وارننگ دی تھی۔ اور فضول بات، شوق کی کیفیت میں خود کی جانب اشارہ کر کے بولا، گویا اسے اپنی سماعت پر یقین نہ رہا ہو کہ وہ ڈیسنٹ اور سنجیدہ مزاج انسان۔ فضول بات، توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ آپا کو اچانک ہی تمہارا رشتہ لے کر جانے کا خیال کہاں سے آ گیا؟ اس کی بات پر صالح نے سکون کا سانس بھرا۔ شکر تھا کہ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا پیارا دوست خود اپنا رشتہ لے کر جانے کا کہہ رہا تھا۔ آپا نے کہا تھا کہ شادی کر لو، میں نے ان کی بات مان لی۔ نہایت معصومیت سے اپنے سر پر سے بلا ٹالنی چاہی۔ وہ اس کو سچ بتا کر اپنے گلے مصیبت نہیں ڈال سکتا تھا۔ اتنے تم رہتے نہیں فرمانبردار، بوڑھے میسنے ہو تم۔ مجھے پکا پتہ ہے کہ اس رشتے کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے، اور کہیں یہ وہ والی لڑکی تو نہیں؟ ارے جنید کاظمی، تمہارا دماغ تو سست ہوتا جا رہا ہے، تمہیں اس سست انسان سے اب تھوڑی دوری برتنی چاہیے۔ مشکوک نگاہوں سے اس کو گھورتے تکا لگا کر اس پر پکا ہوتے آخر میں خود کو مشورے سے نوازا تو صالح نے دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دی۔ تمہاری مہربانی ہوگی کہ تم تھوڑا دور ہی رہو۔ صالح سست انسان کا مطلب بخوبی جان چکا تھا۔ اب اتنے بھی سست نہیں ہو۔ بس تم سے 1 سال پہلے ہی کروائی ہے میں نے شادی، اب تمہیں اس بات پر چھوڑ تو نہیں سکتا نا؟ اب میرے جیسا مخلص دوست بھی تو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تکیے کو ہاتھ میں دبائے وہ بڑے پرسکون سے انداز میں بولا، گویا اس کو نہ چھوڑ کر اس پر احسان عظیم کیا ہو۔ دل میں صالح منصور نے اعتراف کیا کہ سچ میں اسے جنید کاظمی سے زیادہ مخلص دوست نہیں مل سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ہر اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔
نوشین آپا اس کی بجائے جنید کو بلا رہی تھیں۔ اس کو آپ نے بلایا تھا آپا؟ وہ شاکنگ سا بولا۔ ہاں نا، مٹھائی کہاں ہے جنید؟ وہ عجلت بھرے انداز میں جنید سے مخاطب تھی۔ بس آپا میں آرڈر دے کر آیا تھا، ابھی لایا 10 منٹ میں۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا اور ہیوی بائک کی چابی ہاتھ میں تھامتے سیڑھیاں اترنے لگا۔ صالح نے گہری آہ بھری۔ یہ انسان دھمکی کی زبان بھی نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے تو وہ ابھی تک دھڑلے سے ہیوی بائک چلا رہا تھا۔ آپا مٹھائی یہ کیوں لے کر آ رہا ہے؟ اسے تو معاملہ ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ تمہیں یاد نہیں کہ اپنی شادی کی خوشی میں اس نے جو مٹھائی بھجوائی تھی، اس کا تو ذائقہ ہی منہ سے نہیں اتر رہا تھا۔ بس مجھے اچانک یاد آیا کہ اس کو کال کر کے پوچھتی ہوں۔ اس نے کہا وہ خود لا دے گا۔ میں نے کہا کہ تمہاری طرف ہی لے آئے۔ مطلب اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ میرا رشتہ لے کر جانے والی ہیں اور اس لیے مٹھائی چاہیے۔ اس نے گویا حساب کتاب لگایا۔ ہاں نا، اس کو تو نہیں بتایا تھا، مجھے لگا اسے پتا ہوگا۔ اس نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ وہ سادگی سے کہہ کر نیچے چلی گئیں۔ بلا ہو تیمور بھائی کا جو اس کے سر پر عذاب مسلط کر چکے تھے۔ صالح کم از کم اسے نکاح سے ایک دن قبل ہی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ اس کی معنی خیز باتوں سے زیادہ دیر تک بچ سکے، مگر جس چیز کا ڈر تھا وہ وقوع پذیر ہو چکا تھا۔ اب یقیناً وہ اپنی موبائل گیم خراب کرنے پر اسے کڑی سزا دینے والا تھا۔ یہ شاید ہیوی بائک والی دھمکی کا بدلہ لینے کا وقت ہو چلا تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔